بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ ان چنے ہوئے اور خوش نصیب لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں جنہیں کائنات کا مالک رات کے اندھیرے میں خود پکارتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نماز تہجد کے لیے کس کو بیدار کرتا ہے اور آخر کس کو یہ عظیم توفیق ملتی ہے؟ وہ خوش نصیب کون لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی تمام دنیا کے سوتے ہوئے اپنے سامنے سجدے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور رات کے آخری حصے میں ان کو بیدار کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، خاموش رات، گہری نیند اور دنیا سے بے خبر آنکھیں، اسی اندھیرے میں چند چراغ جلتے ہیں، چند دل جاگتے ہیں اور چند آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کی محض نیند ٹوٹ جاتی ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ خود جگاتا ہے۔ تہجد کوئی عام نماز نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے آنے والی ایک خاص دعوت ہے اور ہر دل اس دعوت کا اہل نہیں ہوتا، ہر آنکھ کو یہ سعادت نہیں ملتی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے خوش نصیب بندے ہیں جنہیں اللہ رات کے آخری پہر اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے، اور وہ کون سی نشانیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ آپ کو بھی بلانا چاہتا ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ممکن ہے یہ چند لمحے آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل دیں۔ آئیے ان 5 نشانیوں اور علامتوں کو سمجھتے ہیں۔ جو شخص یہ نشانیاں اپنے اندر محسوس کرے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنے حضور سجدے کے لیے قبول فرما لیا ہے، اور یہ اس کی خاص کرم نوازی اور فضل ہے کہ اس نے اسے اس وقت بیدار کیا جو قبولیت کا خاص وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر رات کے وقت کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں اپنے رب کے حضور تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے زائد نفل ہے، اور ممکن ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ رات کے حصے میں نفل نماز یعنی نماز تہجد مقام محمود تک یعنی اعلیٰ درجے تک پہنچنے کا ایک بہترین ذریعہ اور سبب ہے۔ جو لوگ اللہ کی اس ترغیب پر عمل کرتے ہوئے رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے گا۔ یہاں ایک بہت ہی قیمتی بات یاد آ گئی جو ہماری روح کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ تہجد میں اصل مزہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی حاجتیں بیان کرتے ہو تو اس وقت فرشتے بھی تمہارے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ تہجد کی نماز اللہ کی طرف سے بندے کے لیے ایک انعام ہے جو صرف انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ وقت ایسا ہے کہ جب دعا اور قبولیت کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہتا۔ اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی پکارنے والا
جس کی پکار میں سنوں، ہے کوئی حاجت مند جس کی حاجت میں پوری کروں۔ ذرا تصور کریں کہ کائنات کا شہنشاہ آپ کا منتظر ہے اور آپ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ یہ نماز اللہ کے خاص بندوں کو نصیب ہوتی ہے جنہیں وہ رات کے آخری پہر میں جگا دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کن لوگوں کو اس کی توفیق سے نوازتا ہے۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں لیکن انہیں توفیق نہیں ملتی۔ سب سے پہلے وہ بندہ جو اپنے دل میں تہجد کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے اور جس کا دل دنیا کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے ٹوٹ چکا ہو، جسے کچھ نظر نہ آ رہا ہو اور صرف اس کے سامنے اس کا رب ہو۔ یہاں ایک سچا اور سبق آموز واقعہ سناتا چلوں جو آپ کے ارادے کو ہمالیہ سے زیادہ مضبوط کر دے گا۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، میں رات کو اٹھنا چاہتا ہوں مگر میری آنکھ نہیں کھلتی، کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکوں۔ انہوں نے مسکرا کر فرمایا کہ اے شخص، تم دن میں اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، اللہ تمہیں رات کو اپنے سامنے خود کھڑا کر دے گا۔ یاد رکھیے، تہجد کی توفیق کوئی الارم کلاک نہیں بلکہ یہ اللہ کی وہ محبت ہے جو بندے کو بستر سے کھینچ لاتی ہے۔ ایک اور بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ سخت سردی میں بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اتنی ٹھنڈ میں آپ کیسے ہمت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے رو کر جواب دیا کہ جب شہنشاہوں کا شہنشاہ پکار رہا ہو کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، تو پھر ایک سچے عاشق کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ یہ وہی تڑپ ہے جو بندے کو عام سے خاص بنا دیتی ہے۔ جس کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو جائے، پھر فرشتے اس کے مصلی پر اس کا انتظار کرتے ہیں اور عرش والا اس کی سرگوشیوں کو سنتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ زمین پر ہوتا ہے مگر اس کی پکار آسمانوں کے پردے چیر کر عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے۔ جس بندے کے دل میں پختہ ارادہ ہوگا کہ اسے اپنے رب کو منانا ہے، اللہ اسے سجدے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ صرف سوچنا کافی نہیں بلکہ عزم کرنا ضروری ہے کہ یہ نماز مجھے پڑھنی ہی ہے۔ جب آنکھ کھل جائے تو نفس کو قابو کر کے میٹھی نیند کو قربان کر دینا ہی وہ عمل ہے جس کے بعد اللہ بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ کے خوف سے گناہوں سے نفرت رکھتا ہو۔ جس کے دل میں گناہوں کی نفرت ہوگی، اللہ اسے تہجد کی توفیق دے گا۔ گناہ صرف زنا نہیں بلکہ کسی پر ظلم کرنا، غیبت کرنا، کسی کا برا چاہنا، جھوٹ بولنا، والدین کی نافرمانی اور تجارت میں دھوکہ دہی بھی سخت گناہ ہے۔ ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ جو شخص دنیا سے دل نہیں لگاتا اور مال و دولت یا بڑی گاڑیوں کی محبت کے بجائے صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رکھتا ہے، اللہ اسے اپنا قریبی بنا لیتا ہے۔ چوتھی نشانی قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی بدل دیتا ہے اور اسے
دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم غیبت، جھوٹ اور دوسروں کو تکلیف دینا چھوڑ دیں تو اللہ رات میں اٹھنا آسان کر دے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جنہیں تو خود جگاتا ہے۔ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور ہمیں اپنے سامنے سجدہ کرنے والا بنا دے، آمین۔ ناظرین، اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہوں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ یہ پیغام مزید لوگوں تک پہنچ سکے۔ اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے یا دعاؤں کی درخواست ضرور لکھیں تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔